كريم منعم بر رؤوف كبير الفضل للداعي مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی اطاعت قرآن و یہ پیغمبر ہے، خدا و ان کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا اور ہم اس کی اطاعت کریں. یہ حکم قرآن ہے. فرمودن همونا را انجام بده. بله معروف یہی ہے فقہا کے درمیان کہ حق الناس مقدم ہے، بین فقها اینو لیکن که اس کی حق روایات الناس مختلف مقدم ہیں. اما روایاتش مختلفه. مثلا باب حج میں فقہا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے فقها این مسئله رو مطرح کہ میکنن اگر کسی کے گردن کے که اوپر اگر کسی حج حج موقع کرده ہے که اور حق لوگوں الناس کے هم اوپر هست لوگوں کا حق بھی ہے تو اینو حق مقدم غالبا حج قول مقدم ہے. حق لیکن بعض الناس علماء مقدم. اکثر یعنی اکثر علماء کے درمیان کہ باقی چیزوں میں اما کہ حق در الناس بعضی روایات مقدم. بعض صریح روایت میشه سے که یہ حق معلوم ہوتا ہے الله کہ حق مقدم. اللہ مقدم ہے. اخیران تو اگر اگر ظاہر ہو جائے معلوم کون باشه سا که مقدم ہے کدام تو پھر تو حق کوئی مسئلہ ہی نہیں. خب گیری نداره. لیکن اگر شک ہو جائے اگر افتاد تو دنده شک تو اگر کہیں کہ ہم نہیں کہتے گفتیم که نمیگیم کہ احتمال محتمل کی ترجیح جس کی ترجیح زیادہ ہے. ترجیح ہو مرزا نائینی اور مرزا بزرگ شیرازی اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو کہا ہے. مدعی فرمودن رجاح جو ہے محتمل حق الناس ہے. حق الناس ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ہم کہیں گے نہیں، نمیگیم چون کیونکہ احتمال احتمال جب ظاہر ہو جائے اور تو پھر اصل عدم ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ معلوم ہے یا نہیں معلوم یعنی لا يعلم تو سبب میں اگر شک ہو جائے سبب تو اصل براعت ہے. اصل براعت جاری ہے. وقت دیگه تو یہ واجب اور تقدیم کہاں سے آئے؟ کجا میاد؟ کہ حاصل یہ ہے کہ والحاصل کہ اینه که اگر در یه اگر کسی مواردی مورد استفاده میں شد، ارجح حیات معلوم ہو نداره. جائے کون سے اگر ترجیح دے تخییر جائے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ مقدم کوئی بھی مخیر ہے. لیکن احتیاط یہ ہے، احتیاطش اینه که احتیاط مستحب یہ ہے کہ حق الناس اضافه که مقدم ہے، حق لوگوں الناس کا حق پہلے مقدم ادا شده. کیا جائے. بعضی گفتن وجهش اینه که اون تولد امیرالمومنین معروفه. این دوتا تولد حضرت جواد و حضرت هادی علیهم الصلاة والسلام اینا معروف نبوده تا بعض نے حالا فرمایا ہے پیش کہ اس کی همه وجہ یہ معروف نیست. وقت اینا کہ دوتا وہ دو ذکر شده ولادت امیر المؤمنین معلوف ہے، معلوم ہے، لیکن امام معروف ہادی نبوده اور یادآوری امام میشه. جواد کی ولادت جو ہے یہ معروف نہیں تولد ہے. امیرالمومنین ابھی حتما بھی صحیح مهمتره. ہمیں سب کے یہاں معروف نہیں ہے، لہذا اس دعا میں ان دو کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ خب جان جائیں، سمجھ جائیں، تاکہ جو معروف چیز نہیں ہے اس سے پہنچ جائے. امیر المومنین کی ولادت سب معروف تھی، این یکی از اقوالش اول رجب. وَإِلَّا خود امیر المومنین کی ولادت بہت اہم ہے، لیکن چونکہ معروف تھی لہذا ان دو کو ذکر کیا گیا. اللهم انی اسألک بالمولودین، این نمیگه که مولود دیگه ای نیست تا اینکه تعارض بشه. اور جہاں تک امام محمد باقر کی
ولادت کی بات ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، ان میں سے ایک رجب ایک احتمال ہے، دیگر تواریخ بھی، اور پھر عہد و سلب نہیں ہے دعا میں کہ یہ ان دو کے علاوہ کوئی اور مولود نہیں ہے کہ تعارض ہے، دعا ہے، ان دو کے ذکر سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ في روايات رسول الله وارد العقل هو الحجة الباطنة، اجماع مثل الظواهر اللي حجة، مثل خبر الثقة اللي حجة، کتاب العطرہ والعقل، یعنی کتاب اور عقل اور کتاب اور اہل بیت، خود رسول اکرم کی روایات میں عقل داخل ہے، ظواہر اجماع ظواہر، جیسے ظواہر حجت ہیں اسی تو خبر ثقہ حجت ہے، اسی طرح اجماع یہ کاشف ہے حجیت سے۔ اللي اكو مباحات، يعني لا ترجيح للفعل لا ترجيح للترك. نہج البلاغہ میں بھی نہیں، هذا العنوان الثانوي. نہج البلاغہ میں روایات مختلف ہے، روایات میں الصلاة اللي واجبة إذا واحد يصلي عند الكفار يقتلون. کسی بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اس میں ترجیح نہ فعل کے لیے نہ ترجیح عمل کے لیے ہے، نہ ترک کے لیے ہے، یہ مباح ہے، یہ دوسرا عنوان ہو۔ کبھی کبھی واجب بھی حرام ہو جاتا، رخص يعني شنو؟ يعني مباحات كما أحب أن يؤخذ بعزائم. کبھی کبھی واجب بھی حرام ہو جاتا ہے۔ البلاغة هم أكو كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. یہی پانچ احکام ہیں، اور خود رخص کا مطلب کیا ہے؟ يشملهم كل الأحكام لأنه بالنسي أحكام جو بلاغہ بھی امیر المومنین کے کلام میں موجود رخصت کا مطلب یعنی وہ چیز جس کے اندر خدا نے اجازت دے رکھی۔ صلاة الليل مستحب عليكم وعلى أمير المؤمنين وعلى معصومین کے اوپر تمام احکام جاری تھے، على النبي كانت واجب، ہاں لیکن کچھ احکام ان کے لیے مخصوص تھے، وہ الگ بحث ہے، لیکن تمام احکام ان کے، جیسے نماز شب آپ کے اوپر بھی مستحب ہے، امیر المومنین کے بھی مستحب ہے، جناب دیگر ائمہ جناب زہرا پر بھی مستحب ہے، ہاں رسول اکرم پہ واجب تھی نماز شب۔ رخصت يعني شنو؟ الرخص جمع رخصت، میں نے عرض کیا آپ پر بھی مستحب ہے، امیر المومنین پر بھی مستحب ہے، لیکن رسول اکرم پر واجب ہے۔ الله فالشيء اللي قايل الرخصة يعني مباح، يعني لا إذا ما يقصد رخصت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب رخصت کا مطلب یا رخص کا مطلب یہ ہے کہ واحد يشرب ماء اللي مو واجب عليه، مو دا يموت من العطش، رخصت یعنی مباح، مو مضر ضرر بالغ إليه، هذا لا مستحب اگر قصد قربت نے واجب لا حرام، مباح. قصد قربت کر جائے تو ہر چیز کل کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ ایک انسان پانی پیتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے اوپر اس پہ حرام بھی نہیں ہے، اس کے لیے بڑا ضرر نہیں ہے پانی پینا، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، کیا ہے؟ مباح ہے۔ ماكو منافاة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أعظم من الإمام الحسن والإمام الحسين. في حديث الثقلين القرآن هو الحبل الأطول الأكبر، تعبيرات مختلفة بالروايات. یہ منافات نہیں ہے، امیر المؤمنین صلوات اللہ اعظم ہیں، امام حسن سے بڑے ہیں، امام حسین سے بھی، حدیث الثقلین میں بھی قرآن اور حق اکبر تعبیرات مختلف تعبیرات آئی ہیں، لیکن ہیں برابر۔ هذا ما رواه أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اکبر یعنی بڑا، يعني كلاهما حجة، دونوں حبل جو ہیں دونوں، حجة وقول رسول الله حجة، تو ایک ان میں سے اعظم ہے، کیوں ہے اعظم ہے؟ قرآن ہے اعظم، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے۔ يعني هذا ہاں اس طرح کی روایت ہے، دونوں حجت ہے، قرآن بھی حجت ہے، عطرت بھی حجت ہے، قول رسول اللہ بھی حجت ہے، لیکن احدہما اکبر من آخر، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔
اکبر بھی ہے، اطول بھی ہے، کئی کلمات آئے، یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ حجت دونوں ہیں۔ اگر مستطیع مال امثال فوریه نمیشه ترک کنه، نه باید اونو بره سعیم بکنه از این ور اون ور، اون هزینه رو از یه جای دیگه در بیاره، هر دو کار رو انجام بده. خب یکی های اگر دیگه اس سال انجام بده، مستطیع اونایی ہوا که ہے، فوری ہے، گردنشون فوراً نیست. ترک نہیں کر سکتا، یعنی نمیشه اگه یک واجبی اس فوریه کو جائے اور این واجب فوریه ترک ادھر کنه ادھر کے مثل جو مسائل ہے اس امر کو بھی خرچ دیگه. کرو، اگه دونوں کو اونم انجام واجبه دے، خب قدری که میتونه هر دو رو انجام بده. انسان اسے اگر کسی دوسرے به سے کہہ دے مال کہ کنه انجام دے جس کی موفق گردن پہ میشه. نہ ہو۔ مردم اهل خیر هستن اگر همیشه. ایک واجب فوری ہو کسی دوسرے امر کے لیے چھوڑ نہیں سکتے، مگر یہ کہ دونوں واجب ہو تو آل پھر جس کو محمد جس صلی قدر الله انجام دے علیه سکتے۔ یعنی اگر معصومه. انسان کوشش کرے تو حل ہو جاتا اللهم ہے، صل علی اہل محمد خیر و لوگ آل موجود ہیں محمد، ہمیشہ موجود ہیں، یعنی حل این کر سکتے 13 ہیں۔ تا امیر المؤمنین و حضرت زهرا و بقیه ائمه علیهم السلام، اونا بقیه ذریه اہل هستن، محمد سے مراد ذریه یعنی معصومین ہیں، نسل هستن. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی یہ 13 لوگ رسول اور یہ 13 لوگ نعم. امیر المؤمنین و زینب زہرا و باقی 11 امام علیہم السلام، باقی ذریت پیغمبر، نسل قبل پیغمبر ہے۔ تکبیرت الاحرام، قبل تكبيرة الإحرام وجهت وجهي يقرأ وبعدين يكبر. بعد تكبيرة الإحرام الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل تقبیل ہے أي تکبیر خلق، احرام، كل تكلم تکبیرۃ مع الله الاحرام کے سبحانه بعد وتعالى، كل دعاء في الصلاة يجوز. أي خلق بعد أما تکبیرۃ دعاء الاحرام کے التوجه بعد اعوذ المعروف باللہ من الشیطان هذا الرجیم قبل تكبيرة الإحرام. یہ کہہ سکتے ہیں تکبیر کے بعد، تکبیر سے پہلے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جملہ جو دعا ہو یا تکلم خدا کے ساتھ وہ جائز ہے نماز میں، کوئی حرج نہیں، نه لیکن دعائے توجہ نه معروف اگر جو ہے کہ چیزی که توجہ کے لیے وہ قبل واجب تکبیرۃ نیست الاحرام ہے۔ حرام نیست میتونه اجازه بده، اما اگه چیزی واجبه حجه که شخص مستطیع مثل نماز ظهر میمونه، مثل روزه ماه نہیں، رمضان میمونه. مرجع تقلید واجب جو چیز نہیں، حرام نہیں ہے، اس کی اجازت دے سکتے، لیکن اگر کوئی چیز واجب ہے یا جیسے مثلا شخص مستطیع ہے اس کا حج ہے، جیسے نماز ظہر خودش واجب ہے، مریض نماز داره عصر واجب که ہے، خرج رمضان کا روزہ نفع واجب ہے، اس کو نشه، نہیں این ختم کر سکتا قطعا مرجع تقلید۔ مستطیع نیست. اگه این پولش بیش از خرج مریض نیست یا اصلا مستطیع نیست، چون که معونه، چون استطاعت برای بعد از معون است. خود اگر اما اگر نه، سوال این کہ بود که یک کسی اگر دیگه خود هست نه مریض ہے اینکه اور کس خودشه. اس کا پیسہ جو ہے مریض کے خرچ سے زیادہ نہیں، تو یہ مستطیع نہیں ہے حج کے لیے، کیونکہ معونہ بله اون پونجی میں مستطیع نی دیگه. اگه ببینید استطاعت حج معونہ یعنی یعنی پونجی کے خرج بعد ہے۔ زندگی، سوال یہ تھا کہ خودش، زنش، ایک کوئی بچه‌هاش، دوسرا مریض ہے، مهموناش، کوئی خود یا این جس کی خرج ذمہ داری اس کی متعارف گردن پہ، اس کی بات زندگی، نہیں ہو خرج رہی ہے۔ شأنش اگه بیش از این نداشته باشه اگر ایسا ہے تو پھر مستطیع مستطیع نیست. نہیں ہے، اگه بیش لیکن از این پونجی داشته یعنی باشه که خرچ پول زندگی، اضافه قد خود رفتن حج اس و کے بچے، اس کی برگشتن، اون بیوی، میشه مہمان، مستطیع. یہ جو متعارف خرچ ہے زندگی کا ان کی شان کے مطابق، بله اگر اس سے زیادہ نہ ہو اس کے پاس تو پھر یہ مستطیع نہیں ہے حج کے لیے۔ اگر ان سے زیادہ ہو تو اور اس اضافے میں اتنے ہو کہ حج جانے آنے کے خرچ ادا کر سکتا ہے تو حج واجب ہوگا اس پہ۔ الارض لله ولمن عمرها دیگه. نه مفتوحه، نه مفتوحه عنوه مال کل مسلمینه، هیچ کی مالک نمیشه. با اجازه حاکم شهر تصرف میکنه و اون پولی که میده به حاکم شهر الارض خرج للہ ولمن مصالح عمرها، مسلمین اور میکنه. زمین اللہ کے لیے اور جو اس کو خیابون و مدرسه و مسجد و حسینیه مفتوعاً و کہ تمام مسلمانوں، مریض و کوئی بھی مالک نہیں ہو پائے ایتام گا۔ و اینا.
مال کل حاکم شرع کی اجازت سے اس پہ صرف کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، اور جو حاکم شرع کو جو پیسہ دے گا وہ مصالح مسلمین میں خرچ ہوں گے، درس بنانا ہے، مدرسے بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، سڑک بنانی ہے، ہاسپٹلز بنانا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے یہ پیسے۔ الارض لله ولمن عمرها. نه نه ببینید اگر یک جایی مالک ہو جائے گا به جنگ محیات، یعنی جو زندہ تھی حالت فتح میں جس وقت جیتی گئی، مواد یعنی جو مردہ زمینیں تھے وہاں پہ ارض للہ ومن عمرہا کا حکم جاری ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک جگہ کو جنگ کے ذریعے سے فتح ہو، وہ اس پہ سے آباد جگہیں تھیں، کھیتی ہو رہی تھی، لوگ رہ رہے تھے، تو یہ پھر ولمن عمرہا کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے، حاکم شرع کی شرع سے اجازت لے کر اس پہ انسان اجارے پہ اجرت پہ دے سکتا ہے، اور اس سے حاکم شرع امور مسلمین کو انجام دے، مالک نہیں۔ لیکن اگر اس کی مردہ زمینیں جو حالت جنگ کے وقت مردہ تھیں، ان کو اگر کوئی زندہ کرے تو مالک ہو سکتا ہے۔ ارض موات را احیا کرد که مالک میشه، خاصه به مسلمین، مفتوح عنوه خاصه به مسلمین. پھر زمین کو مالک ہو جائے، اصلا ملک نمیشه. اگر ارض مواد کو اس نے زندہ کیا امام بهش میده، تو کافر نے زندہ کیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، یعنی پول میگیره به خاطر تصرف. لا حاکم جامع شرعت بس مو لازم يكون وہ ملک ہے۔ امام اس کو اجارے پہ طور پہ دے گا، ضمانت کے طور پہ دے گا، اس سے کرائے پیسے لے گا، تصرف جیسے پیسے لے گا، ورنہ اصل زمین کا مالک کوئی نہیں ہے، نہیں۔ حاکم جامع شرعت فقیہ عادل ہونا کافی، عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس مسئلے میں، عامت مسلمین کے لیے امور کو انجام دے گا۔ اقطاع مطلقہ در اسلام نیست. اول کسی که اقطاع کرد ظاهرا مسلمانوں کے لیے انجام دے گا، مسلمین کے لیے انجام۔ صلوات الله علیه وقتی که همون اوائل که مردم باشون بیعت کردن یه سخنرانی کردن، گفتن هر چی که عثمان اقطاع کرده همشو من برمیگردم. اسلام میں ہے ہی نہیں، مطلقاً نہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام میں اقطاع کیا وہ عثمان تھا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب حکومت ظاہری پہ آئے تو آپ نے اعلان کیا بیعت کرتے وقت، امام نے جو عثمان نے جو کچھ اقطاع کیا سب میں بیت المال میں واپس کروں گا۔ بطون اودیه، رؤوس جبال، سیف بحار، نه انفال. الارض للامام ہمارے پاس نہیں ہے، الارض للہ ومن عمرہا، لله وللرسول. مال خدا و مال رسول میشه مال. یہ روایت کہاں ہے؟ الارض للامام کی روایت آپ مجھے دکھائیں کہاں؟ ہاں، رؤوس جبال، پہاڑ کی چوٹیاں، پہاڑ کی چوٹیاں، سمندر کی گہرائیاں، یہ امام کے۔ انفال خدا اور رسول کے ہیں، اور مال امام۔ انفال الارض للامام نہیں ہے، یا اللہ کے لیے ہے، انفال اللہ کی ہے اور رسول کی اور امام کی ہے، لیکن ارض اللہ کی اور تمام اس کی ہے جو اس کو زندہ کرے۔ جو وادیاں ہیں اور رؤوس جبال ہے اور سمندر کی گہرائی ہے، لیکن زمینیں جو زندہ تھیں مفتوح کے ان میں تمام مسلمانوں کی ہیں، کسی کو دی نہیں جا سکتا، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جو لے گا اس کا کرایہ حاکم شرع کو یا امام کو دے، اور جو مصالح مسلمین میں خرچ کریں گے۔ اور دوسری وہ زمینیں ہیں جو زندہ نہیں ہیں، چاہے وہ مفتوحہ زمینیں ہوں غیر مفتوحہ، اب وہ اللہ کی ہیں، اور وہ جو اس کو زندہ کرے، جو اس کو زندہ کرے وہ اس کا مالک ہو جائے۔ نه خودتون تفسیر کردن. خلاصه هر موضوعی حکمی داره. الارض لله ولمن عمرها یعنی کسی که تعمیر میکنه، صحرایی رو کسی باید خونه بنایی کرد،
که نه انفال نہیں یہ نہیں نه ہے، محیات بوده حال خود تفسیر کی ہے. الفتح یا اصلا فتح ہر نبوده، موضوع کا اپنا حکم. جنگ نشده بوده. الارض للہ کی جو بات ہے یعنی مال خداست. جو اس کو هر کی ایک بیاد صحرا ہے، فتح خالی ہے، زمین ہے، تعمیر خود کنه کوئی چاہ کر وہاں پر بناتون نهر جو بکشه، انفال بھی ہے کشاورزی کنه، نہ چیکار زندہ کنه، زمین تھی جسد سے خونه فتح درست کی کنه، ہے. باغ یہ اصلا درست کنه، مفتوحہ نہیں ہو میشه زمین، مالک. یہاں پر پس جنگی نہیں کل ہوئی ہے، ملک خدای عز و جل. خدا مالک همه یہ چیزه. خدا کی زمین. وقت این میشه جو مالک بھی آ کر اس کو اعتباری از قبل شارع. نہر اینو میتونه بنائے یہاں بکشه، پر یا میتونه کنواں هدی کنه، میتونه کھودے اور آزاد اس کو کنه. زندہ کرے، گھر بنائے، باغ بنائے، وہ اس کا مالک ہو جائے. اونم همینه. خداوند عالم تمام چیزوں کا مالک ہے، که یہ بھی اعراض مالک ہو کردن جائے گا ازش، طول اونم میں. میشه جزء مباحات اصلیه لله اس کو ولمن خرید کر عمرها. سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، دوسروں کو دے همه سکتا ہے، زمین اجارہ پہ های دے سکتا ہے، مواد مالک ہو جائے لله گا. ولمن عمرها، به استثنای وہ اونی بھی که اسی طرح عامر کا، بوده حال الفتح وہ بھی اسی طرح و با جنگ فتح جس سے شده، اعراض کیا یعنی کفار وہ حمله به مسلمان وہ کردن، مباحات مسلمان دفاع اصلیہ میں سے کردن، ہو جائیں گے. غالب شدن، تمام کفار شکست زمین خوردن. اونایی که عامر حال الفتح مردہ بوده، زمینیں سب اللہ این اور مال ان کل کی ہے مسلمینه. جو اس کو سب نه اللہ کے لیے. فقط درش جایزه میشه به کسی دادش، فرق یہ ہے کہ جو بخشیدش، جنگ کے ساتھ نه جیتی ہوئی زمینیں ہو، خدا بشر مسلمانوں میتونه نے ببخشه به جیتی ہوں، کسی. بله مسلمانوں نے اونم جیتی ہو اجاره زمین، میده، اون جو اجارهشو اس بهش کے میگن قسق. جو زمینیں اون رو زندہ خدا تھیں وہ وارد سب کنه مسلمانوں و کی ہوں گی، اس جنگ کے نتیجے میں جو ملی. مسلمین میکنه. تو اس میں سے کوئی فقرای کسی کو مسلمین، بیوی نہیں جا سکتی، ایتام، بخشی نہیں جا زنی سکتی. که ہاں شوهر کرائے نداره، پہ دی جا پول سکتی، نداره، پسری که حاکم شو کسی زن کو دے نداره نہیں که سکتا. پول ہاں نداره، مال اجارے پہ دے عامه سکتا ہے، مسلمینه. کرائے پہ دے سکتا ہے. و اس اجارے کو تسق انفالم که مال کہتے ہیں. امامه، غیر روایات میں انفال کہ و اس غیر عامر مسالے حال مسلمین میں سے الفتح خرچ کرے، همش الارض فقراء لله ولمن مسلمین، عمرها هست. بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ان میں خرچ کرو، اس کے اوپر خرچ کرو، تمام مسلمانوں کے لیے. نه انفال متزلزل آئمہ ملک کی ہیں، قلقه. غیر انفال اور غیر عامر فتح وہ اگه ہے اعراض اللہ کرد، کی هر اور چی جو رو اس کو اعراض زندہ آدم کرتے ہیں. بکنه میشه مباحات اصلیه. اگه انسان هواش هم انداخت تو کوچه اعراض کرد، میشه از مباحات اصلیه. یعنی ان چرا کے ملک تلق ہے، اس کا واقعی مالک ہے. نه استصحاب میگه که ملکه. اعراض کرنے سے ایک اگه الگ بحث اعراض ہو به گئی. کلی اگر کرد، کوئی میگه انسان حتی کسی چیز کو هواش ترک رو کر اگه دے، انداخت تو اعراض میں کوچه، مثلا اعراض انسان کرد، اپنی میگه آبا چرا کو اتار کے انداخت تو کوچه، کوچے میں اون چھوڑ نمیشه دے کہ اب جو چاہے اون لے میشه جائے، از تو پھر یہ مباحات ملکیت ختم ہو اصلیه. جائے. هر کی برداره اون میشه مالک. استصحاب کہہ رہا ہے کہ ملک ہے. دو اگر تا معناش رو اعراض، داره. مثل میں نے عرض وقف کیا، در اپنی اونجا ابا کو آقای اتار وقف دے، ملک، میں نہیں یعنی چاہتا نمیتونه هیچی رو وقف کنه، مگه یہ مباح ملکش ہے اصلی، میشه. کوئی بھی اٹھا لے اس کی ہو جائے گی. دو موضوع ہو گئے. در وقف عامر یہ ہے حال کہ الفتح نه وقف ملک میں نیست. انسان یه از اول ملک کسی وقفش وقف نہیں نکرده. کر سکتا مگر کہ اپنی ملکیت میں وقف کرے. نه تحبیس مال یعنی شما، من، یه آدمی، یه مرد، یه زن، یه چیزی ملکش وقف میکنه. این نہیں وقف وقف نیست. نہیں ہے، خدای عز و جل اس کو اراضی پہلے مفتوحا سے یہ متعامر ملک حال ہے. الفتح بوده، گفته مال مسلمینه. نہیں این نہیں، وقف اسمش نیست. وقف اینه شما تحبیس ملکتون رو مال کا وقف مطلب ہے میکنید. آپ ملک کسی انسان، ایک نیست. مرد، ملک ایک عورت، مسلمین اس کی جميعا، نه این ملکیت نه ہے، اس اون کو نه وقف اون. کر دے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ وقف کی نہیں عامر ہے. حال الفتح اون که معمور بوده حال فتح، خداوند و عالم مثل نے خود بطولان حکم دیگه دیا و ہے کہ چیزی وہ وارد زمینیں جو انفال مسلمان فوجوں نے ملک جیتی کسی وہ سب کے نمیشه. لیے ملک ہیں. امام علیه یہ السلام، کسی مگه کی امام به کسی ملکیت داده. نہیں ہے، وقف میں ملکیت شرط ہے. وہ زمین جو زندہ تھی، آباد تھی جنگ کے وقت، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. امام، مگر یہ کہ امام وہ رؤوس جبال کی بات ہے کہ جو امام کسی کو دے دے، امام مالک ہے. بله اونقدر دیگه راستی حرج ساقطه.
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، همجور که واجبات اصلیه رو میگیره، واجبات فرعیه یعنی واجباتی که خودش بر خودش واجب کرده به نظر یا قسم یا عهد، ہاں بالکل، اونا رو جس حد تک میگیره. واقع اس کے لیے حرج کا سبب ہے ساقط. خدا نے فرمایا کہ دین میں اپنے واجبات اصلیہ کو جس طرح حکم ہے، واجبات فرعی وہ واجبات جو خود انسان اپنے اوپر واجب کر دے نظر کے ذریعے، قسم کے ذریعے یا عہد کے ذریعے، ان کے اوپر بھی یہ حکم آ جائے تو جو واقعاً اس کے لیے ضرر والا ہو جائے، حرج والا ہو جائے، اس کو چھوڑ سکتا ہے. لا أنا أقول الصالحون بالتراضي بينهما. لا ما أقول أنت هالشكل، أقول الصالحون بينهما. القرآن الكريم يقول والصلح خير. میں کہتا ہوں صالحین ما يخالف، کہ آپس میں راضی ہو ما جائیں. يخالف. يعني هذا الزايد مال هذاك لازم يعطيه. میں اس طرح سے نہیں کہ خو مصالحت کریں آپس میں. خو والصلح خیر قرآن نے کہا ہے، آپس میں مصالحت کریں، کوئی حرج نہیں ہے. النص الثاني على نفرين بالسوية. یہ جو زائد ہوا ہے اس کا مال ہے تو پھر واپس کرنا ضروری ہے. إيه. خو خو لا لا كل اگر واحد دوسرا حصہ بھی دونوں کے برابر ہے تو پھر دونوں برابر سے تقسیم کریں گے. بمقدار تلك الحصة إلى حق. أما إذا أكثر من هذا يجوز للصالح. أي اپنے حق کے حساب سے لیں گے، على كل لا بالمقدار اللي جتنا حصہ اس نے لیا، جتنا اشتروا في النية. خریدا ہے اس کے اوپر اس کو حق ہے. هذا شقد هذا شقد باع. هل اور اگر اس سے زیادہ انہیں مل رہا ہے تو پھر اس کو مصالحت ضروری ہے. بله بله كل واحد على حسب. کلن جو اس کو جو دونوں نے مل کر خریدا ہے اور آپس میں خرید، اسی کے اوپر دوسرے کو عطا کریں گے اور اسی کے حساب سے تصرف کریں گے. شلون؟ نعم دونوں اپنے حصے کے برابر تقسیم کریں گے. اي اي هذا بالعروة موجودة المسألة. نعم إذا في الصلاة الواجبة ويخاف اللص ياخذ أمواله، يقدر يقطع الصلاة ويحرس أمواله، يحفظ أمواله. یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ کہ اگر واجب میں ہے اور ڈر ہو کہ مثال کے چور اس کے مال کو لے جائے تو وہ اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے، اپنے مال کو بچائے. کلن ضروریات جو بہت سخت ضرورت، کوئی چیز حرام نہیں ہے مگر یہ کہ اضطرار کی وجہ سے حلال ہو جائے، تو اگر اضطرار آ جائے تو کوئی حرج نہیں. على كل واحد مقدار حسبه. کلن جس مقدار میں ان کا حصہ ہے اسی حساب سے تقسیم کریں گے. قدی که ضرورت اشکال نداره، اما قدی که ضرورت نیست باید اجتناب کنه. بله بله اگه جس حد میدونه تک ضرورت ہے اگه اشکال راه نہیں. که نجسه جس
اما اگر جس قدر ضرورت ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ضرورت کے حد تک کوئی حرج نہیں ہے. بعد استبراء اشکال نداره، مگه یقین کنه ادراره، اگر نه اشکال نداره. اگر معلوم ہو کہ یہ پیشاب کے قطرے ہیں تو نجس ہے، لیکن اگر اس نے استبراء کیا ہو اور اس کے بعد اس نے نہیں جانتا ہو کہ کیا ہے تو پھر طاہر استبراء کے بعد پھر اشکال نہیں. مگر یہ کہ یقین کر لے کہ یہ پیشاب کے ہی قطرے ہیں تو پھر الگ بحث ہے، وَإِلَّا استبراء کے بعد اشکال نہیں ہے. اللہ صحیح ہے، اگر استبراء کر لیا طاہر ہے، نجس نہیں ہے، مگر یہ کہ یقین کر لے کہ یہ پیشاب کے قطرے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا. ببینید تنها قرآن که نیست، روایات هم معتبر ہیں، کتاب اللہ و عترتی، صرف قرآن تو نہیں ہے، ہم کہ جمع روایت بھی معتبر کتاب اللہ و عترتی. جب آپ ان کو جمع کریں ہم ایک ساتھ رکھیں، روایات کو دیکھیں کہ اعتبارات معتبر میں تعین کیا ہے. فرسخ به بالا، سفر کا مطلب یعنی 8 فرسخ، 8 فرسخ حلال و یعنی محرم 40 کلومیٹر، اس سے کم نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فرق نمیکنه. حلال و محمد حلال حلال و حرام رسول کے زمانے کا ہمیشہ رہے گا. غير باب الله باب ما لي غير باب الله باب ولا مولا سواه ولا حبيب كريم منعم بر رؤوف كبير الفضل للداعي مجيب ما لي غير باب الله باب ولا مولا سواه ولا حبيب كريم منعم بر رؤوف كبير